عظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. صلوات پڑھیں گے محمد. خداوند عالم کے ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر تو دنیا و آخرت میں سرخرو ہونا چاہتے ہو تو اپنا رخ اس دین کی طرف موڑ دو جو دین یکتا پرستی ہے، جو ایسا دین ہے جسے خدا نے مطابق فطرت انسان بنایا ہے، جس دین میں انسانی تقاضوں کی تکمیل کا بھرپور انتظام کیا گیا ہے. ان تقاضوں کا تعلق چاہے دنیا سے ہو یا آخرت سے ہو، زندگی کے ہر موڑ پر جو سوال انسان کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے ان سب کا جواب اس دین نے فراہم کر دیا ہے. اور جب دین مطابق فطرت ہے اور فطرت کبھی تبدیل نہیں ہوتی ہے تو دین خدا بھی کبھی تبدیل نہ ہوگا. اور چونکہ یہ دین ابتدائے آفرینش سے لے کر کے قیامت تک کے لیے ہے اور ہر لمحے کے لیے اس نے قانون معین کیے ہیں، ذالک الدین القیم، اس لیے یہ دین ایک کامل دین ہے، ایک محکم اور استوار دین ہے. وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اگرچہ اکثر لوگ اس حقیقت سے غافل ہیں، ناآگاہ ہیں، انہیں نہیں معلوم ہے کہ اس دین میں اتنی خوبیاں موجود ہیں. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. گزشتہ مجلسوں سے یہی یاد کرتا آ رہا ہوں کہ ہر انسان فطری طور پر اپنی زندگی میں کامیاب و کامراں ہونا چاہتا ہے. ہر انسان کو یہی پسند ہے کہ وہ خود خوش بخت بنے، اس کی اولاد، اس کے کنبے والے خوش بخت بنے. اور اگر دائرہ شرافت اور وسیع ہو جاتا ہے تو انسان یہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا ترقی کرے، ساری دنیا کامیاب و کامراں ہو جائے. کامیابی کیا ہے، خوش بختی کیا ہے، اسے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ انسان کے دو پہلو ہیں، ایک ملکوتی پہلو ہے، ایک ناسوتی پہلو ہے، ایک حیوانی رخ ہے، ایک ملکوتی رخ ہے، ایک مادہ ہے، ایک معنی ہے، ایک روح ہے، ایک جسم ہے. سعادت و خوش بختی یہ ہے کہ اس کے دونوں انسان دونوں پہلوؤں سے آگے بڑھے، دونوں میدانوں میں ترقی کرے، دنیا بھی اس کی سنور جائے، عقبہ بھی اس کی سنور جائے. وہی انسان کامیاب ہے، وہی انسان خوش بخت ہے. لیکن اگر زندگی کے کسی ایک میدان میں وہ انسان
عقب افتادہ ہے، پسماندہ ہے، تو یقیناً ہم اسے خوشبخت نہیں کہہ سکتے ہیں۔ کل گفتگو میں نے یہ شروع کی تھی کہ خوشبخت تو ہر انسان بننا چاہتا ہے، خوشبختی کیا ہے یہ بھی معلوم ہو گئی، بنیں گے کیسے؟ صرف خواہشوں سے، صرف آرزوؤں سے، صرف تمناؤں سے تو کوئی انسان خوشبخت نہیں ہو جاتا ہے جب تک میدان عمل میں قدم نہ بڑھائے۔ وہ راستہ کیا ہے اگر ہم میدان عمل میں آنا چاہتے ہیں، اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، کیا کریں کہ ہمیں ترقی مل جائے؟ عزیزو، کل میں نے عرض کیا تھا کہ ہر انسان کی شخصیت کی تشکیل میں 4 چیزیں مؤثر ہیں۔ ان 4 چیزوں کو موجودہ سائنس بھی تسلیم کرتی ہے اور قرآن و حدیث بھی اسے تسلیم کرتے ہیں۔ پہلی چیز وراثت، البتہ پہلی اگر میں نے کہا تو ترتیب کے لحاظ سے نہیں بیان کر رہا ہوں، یقیناً پہلے یعنی جو ہے گنتی کے لحاظ سے کہ ایک چیز وراثت یوں کہہ لوں بجائے پہلے کے، ایک وراثت ہے، دوسرے ماحول، تیسرے تعلیم و تربیت، چوتھے وہ کھانا، غذا جو انسان کو جو ہے ملتی ہے، اب وہ غذائے جسمانی ہے، غذائے روحانی ہے، سب چیزوں کو بعد میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ کل سلسلہ شروع کیا تھا وراثت کے سلسلے میں کہ آج موجودہ علم، موجودہ سائنس بھی یہ تسلیم کرتی ہے اور ہمیشہ سے انسان تجربہ بھی یہی کرتا آیا ہے، دیکھتا یہی آیا ہے کہ گزشتہ نسلوں کے صفات آنے والی نسلوں تک جو ہے وہ منتقل ہوتے ہیں۔ البتہ یہ مخصوص انسان سے نہیں ہے بلکہ ہر وہ موجود، وہ مخلوق جس میں جان پائی جاتی ہے، جس میں حیات پائی جاتی ہے، جس میں زندگی پائی جاتی ہے، چاہے اس کا تعلق جو ہے وہ نباتات سے ہو، چاہے اس کا تعلق حیوانات سے ہو، چاہے اس کا تعلق انسانوں سے ہو۔ کل اسے میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ یہ صفات منتقل ہوتے ہیں۔ کل کا انسان بھی یہ جانتا تھا، آج کا انسان بھی یہ جانتا ہے۔ فرق یہ ہے کل کا انسان اس راز سے واقف نہ تھا، وہ کون سی چیز ہے جو ان صفات کو منتقل کرتی ہے، کن اسباب کی بنا پر گزشتہ نسل کے صفات آئندہ نسل تک پہنچتے ہیں۔ آج کا انسان اپنی کوششوں کے ذریعے، اپنی محنت کے ذریعے، اپنے تحقیقات کے ذریعے یہ سمجھ گیا کہ انسان کے اندر سرچشمہ حیات سیل ہے اور سیل کے اندر بیضوی شکل کے چھوٹے چھوٹے کروموزوم نام کے ذرے پائے جاتے ہیں۔ ان ذروں کے اندر کچھ اور مزید چھوٹے ذرے ہیں جو منتقل کرتے ہیں ان صفات کو، جنہیں جین کا نام دیا گیا۔ لیکن آج سے 1400 سال پہلے وہ شخص جس کا تعلق وحی سے تھا، جس کا رابطہ پروردگار سے تھا، جس کا تعلق اس ذات اور ہستی سے تھا جس نے یہ صلاحیتیں انسان کے اندر چھپائی ہیں، اس نے 1400 سال ہی بتا دیا تھا کہ دیکھو انسان کے اندر جین نام کی ایک چیز پائی جاتی ہے، بس فرق یہ ہے کہ آج کی زبان میں اسے جین کہا گیا اور پیغمبر کی حدیث میں اسے عرق کہا گیا۔ اور جب عرق کا معنی اہل لغت نے بیان کیا تو کہا عرق اسے کہتے ہیں جو آبا کے پچھلی نسل کے صفات کو اگلی نسل کی طرف منتقل کرتی ہے، اسے عرق کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اور آج کی علمی زبان میں اسی کو جین کہا جاتا ہے۔ یہ روایتیں کل میں پیش کر چکا ہوں کل کی مجلس میں۔ عزیزوں، اسی سلسلے کو آج تھوڑا اور آگے بڑھانا ہے، قرآن مجید کی روشنی میں، مولا کائنات کے اقوال کی روشنی میں، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں۔ کہ انسان کی شخصیت کی تشکیل میں، انسان کے اچھا یا برا بننے میں نسل کا اثر ہے، نسل کا اثر ہے، ماں باپ کا کیریکٹر، ماں باپ کے کردار کا آنے والی نسلوں میں یقیناً اثر ہے، ان کے صفات منتقل ہوتے ہیں۔ البتہ میں نے اوصاف کے سلسلے میں بیان کیا تھا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ 99 جین ہیں جو اثر کرتے ہیں، یعنی صرف ماں باپ کے
صفات ہی منتقل نہیں ہوتے ہیں، دادا دادی کے صفات بھی منتقل ہوتے ہیں، نانا نانی کے صفات بھی منتقل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اس انسان سے لے کر کے حضرت آدم تک جتنی نسلیں، جتنے سلسلے پائے جاتے ہیں، یہ سب اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ البتہ کوئی ایک جین کامیاب ہو جاتا ہے، بقیہ جین کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں۔ اسے عرض کر چکا ہوں، قرآن مجید میں اگر اٹھا کر کے دیکھیں گے، کل بھی کچھ آیتیں پیش کی تھیں، سورہ اعراف میں 58ویں آیت، وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا۔ وہ سرزمین جو طیب ہوتی ہے، وہ سرزمین جو پاک و پاکیزہ ہوتی ہے، وہ سرزمین جو حاصل خیز ہوتی ہے، وہ اس کے پروردگار کے اذن سے سرسبز ہو جاتی ہے، اچھا نتیجہ اس سے حاصل ہوتا ہے۔ لیکن وہ زمین جو خبیث ہوتی ہے، وہ زمین جو خبیث ہے، وہ زمین جو بنجر ہے، وہاں پر حاصل نہیں ہوتا ہے مگر بہت کم۔ نقد عربی زبان میں اگر ترجمہ کریں گے، نقد کا مطلب یہ ہوتا ہے محنت زیادہ نتیجہ کم۔ اگر خاندان اچھا ہے، اگر وراثت اچھی ملی ہے، باپ متقی ہے، ماں متقی ہے، دادا پرہیزگار ہے، دادی پرہیزگار ہے، نانا جو ہے نانا صاحب ایمان، نانی مومنہ، وہاں پر ذرا سی تربیت کے ذریعے سے بچے بہترین بچے بن سکتے ہیں۔ لیکن اگر ماں بدکارا ہے، باپ بدکار ہے، نہ نماز کے قریب یہ جاتے ہیں، نہ روزے کے قریب وہ جاتے ہیں، نہ ایمان سے انہیں مطلب ہے، نہ انہیں لگاؤ ہے، یہاں پر بچے کی تربیت پر زبردست محنت کی جاتی ہے، پھر بھی نتیجہ ویسا حاصل نہیں ہو پاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ نسل کتنا اثر کر سکتی ہے۔ جس وقت جناب مریم حضرت عیسیٰ کو لے کر کے داخل ہوئی ہیں، شہر میں آئی ہیں، اور جب لوگوں نے دیکھا ہے کہ کنواری کی آغوش میں ایک بچہ پایا جاتا ہے، خطاب کیا کیا تھا لوگوں نے؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ یہ ہارون کی بہن، ہارون اس زمانے کا ایک بدکار انسان تھا جس سے نسبت دی گئی ہے، الیاذ باللہ۔ اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ بدکار تھا، نہ تمہاری ماں بدکارہ تھی۔ جب دونوں متقی و پرہیزگار تھے، پھر الیاذ باللہ تم ایسی کیسے ہو گئی؟ یعنی اس وقت کے لوگ بھی یہ اعلان کر رہے تھے کہ جس کا باپ متقی، جس کی ماں متقی، جس کا باپ پرہیزگار، جس کی ماں پرہیزگار ہوتی ہے، اس کی اولاد اگر بدکارہ ہو جائے تو باعث تعجب ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور قرآن مجید نے بھی اس فکر کو رد نہیں کیا، قرآن مجید نے بھی اس فکر کو رد نہیں کیا۔ بس وراثت، ماں باپ کے اوصاف، ماں باپ کے صفات، بچے کے شخصیت میں، بچے کے اچھا یا برے ہونے میں، بچہ مومن بنے گا یا بچہ کافر، بچہ نفس کا تزکیہ کرے گا یا نفس کو ضائع کر کے گناہوں کی دنیا میں غرق ہو جائے گا، بچہ دین اور دنیا کے میدان میں ترقی کرے گا یا پسماندہ رہ جائے گا، اس کا بہت بڑا تعلق ہے والدین سے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ اقتضاء ہے، علت تامہ نہیں ہے۔ اب اقتضاء علت تامہ میں کل تشریح کر چکا ہوں، مشکل یہ ہوتی ہے کہ مجمع تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات اگر ہر روز ہم ان اصطلاحوں کی تشریح کرتے رہیں تو سارا وقت نکل جائے گا اس میں۔ بہرحال کل میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ چیزیں اقتضاء ہیں، علت تامہ نہیں ہیں، یعنی شخصیت میں مؤثر ہیں، حرف آخر نہیں ہے۔ حرف آخر انسان کا ارادہ ہے، حرف آخر انسان کا ارادہ ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اذا کروما اصل الرجل، اذا کروما اصل الرجل کروما مغیبہ ومحضرہ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جلوت میں تو بڑے اچھے لگتے ہیں، محفل میں سامنے بھرے مجمع میں ان سے شریف کوئی نہیں، لیکن جہاں یہ خلوت میں چلے جاتے ہیں،
جب یہ تنہائی میں جاتے ہیں ایسی رقیق حرکتیں کرتے ہیں کہ انسان انگشت بدندہ رہ جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اگر کسی شریف خاندان سے تعلق رکھنے والا انسان ہوگا، اگر متقی ماں باپ کا بیٹا ہوگا، اگر مومن دادا دادی کا جو ہے پوتا ہوگا، اگر با اخلاق با دین با عفت نانا نانی کا نواسا ہوگا، اذا کروما اصل الرجل کروما محضرہ مغیبہ، تو اس کی شرافت چاہے وہ سب کے سامنے موجود ہے پھر بھی شریف رہے گا، تنہائی میں چلا جائے گا پھر بھی شرافت کا دامن نہیں چھوڑے گا۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد پر۔ اگر ایسے افراد کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں جو نیک ہیں، اگر کسی امانت دار کی تلاش ہے، اگر کسی خوش کردار کی تلاش ہے، تو ایسے خاندان میں ڈھونڈیے جو خاندان اپنا امتحان دے چکا ہو شرافت کا، جس نے دسیوں سال، جس نے سینکڑوں سال ایمانداری کے ساتھ بسر کی ہو، جس کے یہاں تقوی و طہارت و تزکیہ نفس کی تاریخ رہی ہو، جنہوں نے مشکل مواقع پر سماج کا، قوم کا، عوام کا ساتھ دیا ہو۔ اگر شجاع ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو شجاع خاندان میں جائیے، اگر سخی ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو سخی خاندان میں جائیے۔ کچھ وہ خاندان کہ جہاں کے اوپر جب کبھی کہیں قحط پھیلا، خوش سالی آئی، تو دیکھیے کہ ان کے خاندان کا کردار کیا تھا۔ قحط سالی سے، عوام کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا یا اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا ہر ایک کے لیے؟ ان کا جا کر کے پتہ لگائیے۔ اذا کروما اصل الرجل کروما محضرہ ومغیبہ۔ مولا کائنات نے جس وقت مالک اشتر کو گورنر بنایا ہے، فرمان مالک اشتر پڑھیے، انشاءاللہ بہت سے لوگوں نے اسے پڑھا بھی ہوگا۔ حسن ظن تو ہمارا یہی کہتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ مولا کائنات کے اتنا اہم فرمان اور ان کے شیعہ اس سے غافل ہوں گے۔ اصول جہاں بانی، اصول حکمرانی۔ مالک اشتر کو جب گورنر بنایا ہے، تم جا رہے ہو، اصول حکومت سکھا رہے ہیں کہ بہرحال انسان جب کہیں جاتا ہے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی سے دوستی تو کرتے ہی ہے، دروازہ بند کر کے بیٹھے گا تو نہیں، کچھ نہ کچھ لوگوں کو اپنے قریب تو تمہیں لانا ہی ہے۔ کس کے قریب جاؤ گے؟ کس کو اپنے قریب لاؤ گے؟ کسے اپنے سے دور کرو گے؟ مولا کائنات جب وہاں پہ ان کو نصیحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ثم الصق بذوی الاحساب والمروءات واهل البیوتات الصالحة والسوابق الحسنة ثم اهل النجدة والشجاعة والسخاء والسماحة فإنهم جماع من الکرم وشعب من العرف۔ مولا فرماتے ہیں جب تم وہاں گئے، اپنے یہاں پہ تمہیں گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں، تو دیکھو ان لوگوں کو اپنے قریب لانا، ایسے لوگوں کو قریب لانا جن کا تعلق شریف خاندانوں سے ہے، جن کا تعلق نیک گھرانوں سے ہے، جو اپنا امتحان دے چکے ہیں، جن کی اچھائی زبان زد عام و خاص ہے۔ دیکھو ان لوگوں سے تعلق رکھنا جو سخی خاندان والے ہیں، جو شجاع خاندان والے ہیں، ان لوگوں سے تعلق رکھنا جو عفو و اغماض سے کام لینے والے ہیں، اس لیے کہ ایسے ہی خاندان نیکیوں کا سرچشمہ ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ وراثت کی اہمیت کو مولا کائنات آگے بڑھ کے اور بیان کرتے ہیں کہ دیکھو یہ تو بات میں نے بتاتی ان لوگوں کی جن کو تم اپنے قریب لاؤ گے، جن سے تمہاری دوستی ہوگی، جن سے تمہارے تعلقات ہوں گے، کیونکہ اگر برے خاندان والوں کو اپنے قریب لاؤ گے تو تمہیں برے مشورے دیں گے، تمہیں مشورے غلط دیں گے، غلط انفارمیشن دیں گے۔ دیکھیے بعض دفعہ انسان اپنے فیصلے میں معذور رہتا ہے واقعاً، کیونکہ فیصلہ تو انسان ویسے ہی کرتا ہے نا جیسی اسے اطلاعات ملیں گی، جیسی اسے انفارمیشن ملے گی۔ ہم یہاں کینیڈا آئے، ہم نے 4 لوگوں سے انفارمیشن لیا یہاں کے بعد افراد کے بارے میں، اب جیسی ہمیں اطلاع ملے گی اسی کے مطابق ہم نے اپنا نظریہ قائم کر لیا۔ اب اگر ہمیں اطلاع صحیح دی گئی تو ہمارا نظریہ بھی صحیح ہوگا، اگر اطلاع ہمیں غلط دی گئی نظریہ بھی ہمارا غلط ہوگا۔ تو اب اگر ہم نے کوئی غلط نظریہ قائم کر لیا تو ہم معاف ہیں، معاف اس میں تو ہیں، لیکن گرفت یہاں ہوگی کہ تم نے کن لوگوں سے مشورہ لیا،
مشورہ لیتے وقت تم نے یہ دیکھا یہ ہے کون؟ یہ امانت دار ہیں یا خائن؟ یہ شجاع ہیں یا بزدل؟ یہ دیندار ہیں یا بے دین؟ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اس کے بعد مولا فرماتے دیکھو تم حکومت ظاہر سے بات ہے گورنر اکیلے تو نہیں چلاتا ہے، کچھ تمہارے کارندے ہوں گے، کچھ افراد کو تم اپنی حکومت میں رکھو گے. ان افراد کو کہاں سے انتخاب کرو گے؟ ان کی صفات کیا ہونے چاہیے؟ توجہ رہے کہ گفتگو یہ ہے کہ وراثت ایک اہم عامل ہے انسان کی شخصیت کی تشکیل میں. مولا فرماتے ہیں ثم توخى منهم اہل التجربة والحیاء من بیوتات الصالحة القدم فی الاسلام المتقدمہ. مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو جب تمہیں اپنے کارندے انتخاب کرنا ہو تو ان لوگوں کو انتخاب کرنا جو صاحبان تجربہ ہیں، جو صاحبان حیا ہیں، جن کے پاس حیا ہے، جن کے پاس تجربہ ہے اور ان کا تعلق نیک گھرانوں سے ہے. دیکھو پہلے یہ دیکھ لینا کہ ان میں سے کون ہے جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت کی ہے، کون ہے جو منتظر رہے اس بات کے کہ اسلام میں دولت آ جائے پھر اسلام لائیں، اور کون وہ ہیں کہ جنہوں نے فقر و فاقے کے زمانے میں اسلام کو قبول کیا ہے. دولت آ جانے کے بعد، اقتدار مل جانے کے بعد تو سبھی لا الہ الا اللہ کہہ سکتے ہیں. اس لا الہ الا اللہ کی قیمت ہے جہاں جلتی زمین پہ انسان کو لٹا دیا گیا ہے، سینے پہ پتھر رکھ دیا گیا، پھر بھی احد 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 کی آواز آ رہی ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. مولا فرماتے کو ایسے گھرانوں کو دیکھنا، ایسے گھرانوں کے بچے، ایسے گھرانوں سے تعلق رکھنے والے جوان، ان کا انتخاب کریں. کیوں؟ فَإِنَّهُمْ أَكْرَمُ أَخْلَاقًا فَإِنَّهُمْ أَكْرَمُ أَخْلَاقًا وَأَصَحُّ إِعْرَاضًا وَأَقَلُّ فِي الْمَطَامِ إِشْرَافًا وَأَبْلَغُ فِي الْأُمُورِ نَظَرًا. کیونکہ ایسے گھرانے کے بچے جو ہوتے ہیں، ایسے گھرانے کے جوان جو ہوتے ہیں، ایک تو یہ لالچی نہیں ہوتے ہیں، ان کا دامن داغدار نہیں ہوتا ہے، ان کا اخلاق اچھا ہوتا ہے اور ان کی نگاہیں بہت وسیع ہوتی ہیں. ان گھرانوں کے بچوں کو دیکھنا، کیونکہ فرد کو پہچاننا تو بڑا مشکل ہوتا ہے. دیکھو کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. تو گھرانہ، شخصیت، ماں باپ کی شخصیت مؤثر ہے. یہ نہ سوچے کہ ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں ہمارا بچہ تو پڑھ ہی لے گا. یہ نہ سوچے ہم کتنے ہی بدکار ہو جائیں ہمارا بچہ تو اچھے کردار کا مالک ہو ہی جائے گا. نہیں، آپ کا عمل، آپ کی ذات، آپ کی شخصیت آپ کے بچے پر اثر انداز ہوگی، منتقل ہو سکتی ہے. لہذا اگر ہم اپنی آئندہ نسل کو سدھارنا چاہتے ہیں، آئندہ نسل کو سنوارنا چاہتے ہیں، دو کام کرنا ہے. پہلے تو ذریعہ نسل کے انتخاب میں، جو نسل آگے بڑھنی ہے اس کا جو ذریعہ ہے اس کے انتخاب میں دقت کریں. کل میں نے حدیث پڑھی تھی، پیغمبر نے فرمایا انظر اینا تضع ولدک، دیکھو کہ آپ اپنا نطفہ کہاں منعقد کر رہے ہو، کس کے ذریعے آئندہ نسل کو چلا رہے ہو. یہ چیز لڑکی کو بھی دیکھنا ہے، یہ چیز لڑکے کو بھی دیکھنا ہے، کیونکہ دونوں شامل ہیں. میں نے کل عرض کیا تھا کہ پیغمبر کی حدیث میں کہ دونوں کے جین مؤثر ہوتے ہیں، لڑکے کے جین بھی مؤثر ہوتے ہیں، لڑکی کے جین بھی مؤثر ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ فقط ایک. تو پہلی چیز اس چیز کو انتخاب کرنا، اس چیز کو نگاہ میں رکھنا ہے، دھیان میں رکھنا ہے. چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم وخضراء الدمن، دیکھو گھورے پر اگنے والے پھول سے بچو، گھورے پر اگنے والے پھول سے بچو. کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ خضراء دمن کیا ہوتا ہے، گھورے پہ اگنے والے پھول سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں کہ المرأة الحسناء فی منبت السوء، وہ خوبصورت لڑکی جو برے گھرانے میں پلی بڑھی ہے، جو برے گھرانے میں پلی بڑی ہے. شادی کے لیے نکلے لڑکی کا انتخاب کرنا ہے، فقط حسن و جمال پہ نگاہ نہیں. حسن و جمال پہ نگاہ اسلام میں منع نہیں ہے، پابندی نہیں ہے، اچھی چیز ہے. من سعادت المرأة الجملہ حدیث ہے پیغمبر کی، لیکن اسے بنیاد نہ بنانا، اسے اساس نہ بنانا. اساس کیا بنانا؟
اساس بنانا کردار کو، چنانچہ چھٹے امام نے حدیث کو تکمیل کر دیا، فرماتے ہیں اذا جاءکم من ترضون خلقہ ودینہ وامانتہ، اگر تمہارے پاس تمہاری بیٹی کا رشتہ لے کے کوئی ایسا جوان آ جاتا ہے جس کے دین سے تم مطمئن ہو، جس کے اخلاق سے تم مطمئن ہو کہ اچھے اخلاق کا مالک ہے، کیریکٹر اس کا ایک اچھا، جس کی امانت داری سے تو مطمئن، امانت سونپ رہے نا اسے، اس کی امانت داری سے مطمئن ہے، امام فرماتے فزوجوہ، تو اس کے رشتے کو مت ٹھکرانا صرف یہ دیکھ کر کے کہ اس کی شکل اچھی نہیں ہے، یا اس کا بینک بیلنس زیادہ نہیں ہے، یا اس کے بعد بنگلہ نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، یہ مت دیکھنا، دیکھنا کہ اس کا دین کیسا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کی امانت کیسی ہے۔ اگر اخلاق سے تو مطمئن، تمہیں پسند ہے اخلاق، امانت سے مطمئن ہو کہ امین ہے، امانت دار ہے، ہماری امانت میں خیانت نہ کرے گا، فزوجوہ، اس سے شادی کر دو، وَإِلَّا تَكُنْ فِتْنَةٌ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، اور اگر تم نے اس رشتے کو ٹھکرا دیا، بجائے دیانت، بجائے امانت، بجائے اخلاق، بجائے حسن دین، حسن عمل، اسے معیار قرار دینے کے تم نے معیار یہ قرار دیا، اس کی جاب کیسی ہے؟ نہیں، جاب دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، منع نہیں کیا اسلام نے، پہلے عرض کر چکا ہوں، شکل دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے اسلام اس کا مخالف، لیکن یہ اساس نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس دو رشتے آ گئے، ایک وہ جس کا دین بھی اچھا، اخلاق بھی اچھا، امانت داری بھی اچھی، پیسہ بھی ہے، عہدہ بھی ہے، ڈگریاں بھی ہیں، اور ایک وہ ہے جہاں دین ہے، اخلاق ہے، امانت داری ہے، مگر وہ چیزیں نہیں ہیں، آپ پہلے والے کو ترجیح دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر صورتحال یہ ہو گئی کہ دو رشتہ آیا، ایک وہ ہے جس کے پاس بینک بیلنس بہت اچھا ہے، بنگلہ بہت عمدہ، بہترین عہدے پر فائز ہے، لیکن دین نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، امانت داری نہیں ہے، اور ایک وہ ہے جس کے پاس اخلاق ہے، دین ہے، امانت داری ہے، امین ہے، لیکن غریب ہے، اچھی نوکری اسے نہیں مل سکی ہے۔ ہر اچھے آدمی کو ہمیشہ اچھی نوکری مل جائے کوئی ضروری تو نہیں ہے، دولت نہیں ہے، ثروت نہیں ہے، یہاں پر امام فرماتے ہیں اب دیکھو پہلے والے کو ٹھکرانا، اسے اپنانا، اگر تم نے اسے نہ اپنایا تو فتنہ اور فساد کبیر ہوگا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں اگر تم نے دین کو معیار قرار دیا، اگر تم نے اخلاق کو معیار قرار دیا، اگر تم نے امانت داری کو معیار قرار دیا تو لڑکی تمہاری چین سے رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ شادی کے بعد یا دونوں میں پٹے گی یا نہیں پٹے گی، دوڑی تو کیا ہوتی ہے نا، یہ تو معلوم ہوتا ہے شادی کے بعد۔ ان احبہا، اگر شوہر کو بیوی پسند آ گئی تو اکرمہا، اسے آنکھوں پر بٹھا لے گا، پلکوں پر جو ہے بٹھائے گا۔ وَإِن لَمْ يُحِبَّهَا، اور اگر شادی کے بعد لڑکی پسند نہ آئی اسے تو لم یظلمہا، اس لڑکی پر وہ ظلم نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا دین، اس کا اخلاق، اس کی امانت داری لڑکی پر ظلم کرنے سے اسے روکے گا۔ لیکن اگر تم نے اس کے حوالے کر دیا جس کے بعد دین نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، امانت داری نہیں ہے، جہاں 4 دن کے بعد ہنی مون ختم ہوا، جو ہو رہا ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں، زیادہ تفصیل بیان کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، ابھی کل ہی میں اخبار پڑھ رہا تھا، پاکستان پوسٹ، نہیں معلوم کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے اس کے اندر، کہ شرح طلاق اس نارتھ امریکہ میں 56% مسلمانوں میں، غیروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، 56%، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ اعداد و شمار کتنے صحیح ہیں، ویڈیو کو میں نے کل پڑھا، 56% طلاق، 56% طلاق کی وجہ ہے کیا؟ اس لیے شادی کے معیار آج آپ جانتے ہیں کیا ہو گیا ہے، کم ترین چیز جس کی طرف توجہ نہیں جاتی ہے وہ دین ہے اور اخلاق ہے، وہ دین اور اخلاق ہے۔ وراثت منتقل ہوتی ہے، ماں باپ کے اخلاق بچوں میں منتقل ہوں گے۔ بعض صفات ایسے ہیں جس کو عرض کیا کہ سائنس بھی قبول کرتی ہے، اگر ماں باپ دونوں پاگل ہیں
پیدا ہونے والا بچہ پاگل ہی ہوگا. اگر ماں باپ دونوں احمق ہیں، یہ پاگل پن، جنون اور حماقت وہ چیزیں ہیں جو منتقل ہوتے ہیں بچوں میں. لہذا اسلام نے پوری کوشش کی ہے کہ پاگل اور احمق نسل پیدا نہ ہونے پائے. کیونکہ پاگل صرف اپنے لیے مصیبت نہیں ہے، پاگل پورے سماج کے لیے مصیبت ہوتا ہے. یہ نہیں کہ صرف اپنے لیے پاگل، ایک احمق صرف اپنے لیے جو ہے مصیبت نہیں ہے. پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے ایک شخص، سوال کرتے ہیں، سألہ بعض اصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء هل يصلح له ان يتزوجها. ایک مسلمان کو ایک خوبصورت عورت جو ہے پسند آ گئی، لیکن اس میں ایک کمی ہے، وہی مجنونہ، وہ پاگل ہے. خوبصورت ہے مگر پاگل ہے، کیا اس سے وہ شادی کر لے؟ امام نے فرمایا لا، ہرگز نہیں، اس سے شادی وہ نہیں کر سکتے، شادی نہیں کر سکتے. اسی طرح سے احمق کے بارے میں فرماتے ایاکم بمصاحبۃ الحمقاء. دیکھو احمق کے قریب مت رہنا، احمق سے شادی مت کرنا. فإن صحبتها بلاء وولدها ضیاء. ایسی عورت کے ساتھ گزر بسر کرنا ایک مصیبت، اور جو بچہ پیدا ہوگا یہ ہوگا سماج کے لیے مصیبت. پوری کوشش کی. دیکھیں اسلام میں نکاح کو ختم کرنے کے لیے طلاق ہے، اور طلاق کے علاوہ بھی ایک چیز ہے کہ بغیر طلاق کے وہ رشتہ ختم کیا جا سکتا ہے، وہ ہے فسخ. دو چیزیں ہیں، طلاق اور فسخ. طلاق ہمارے یہاں جانتے ہیں بہت مشکل کام ہے. ہمارے ہاں جتنا شادی آسان ہے، شیعوں کے ہاں اتنی ہی طلاق مشکل کام ہے. حلال جو ہے کیا کہتے ہیں کہ وہ مبغوض ہے، پیغمبر نے ناپسند قرار دیا، فی الحال اس وادی میں نہیں جانا ہے. رشتے کو ختم کرنے کا ایک اور ذریعہ ہے، وہ ہے فسخ. وہ بہت آسان ہے، اس میں کوئی صیغہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں، بغیر طلاق کا رشتہ توڑا جا سکتا ہے. البتہ ہر جگہ نہیں، چند جگہیں ہیں. انہی میں سے ایک موقع ہے جنون، کہ شادی کے بعد اگر شوہر کو پتا چلا بیوی پاگل، یا بیوی کو پتا چل گیا کہ شوہر پاگل ہے، تو یہاں پر اختیار یہ ہے کہ بغیر طلاق کے رشتے کو ختم کر دو. کیونکہ یہ رشتہ، اس کا نتیجہ بھی جو ظاہر ہوگا، پاگل سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ہوگا معاشرے کے لیے مصیبت. کیونکہ ماں باپ کے صفات بچے کے اندر منتقل ہوتے ہیں. ایک دوسری چیز جو بڑی خطرناک عادت ہے، اور آج افسوس یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ گرفتار ہوتا جا رہا ہے. غیروں کے یہاں جو خیر یہ تھی ہی مصیبت، اور ہمارے یہاں مصیبت آ گئی، وہ ہے شراب خواری. شراب خواری، شراب کے جو نقصانات ہوتے ہیں کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں. مغز کے خلیے کس طرح سے جو ہے مر جاتے ہیں، کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. اسلام نے شراب خوار کی نسل، شراب ماں باپ نے پیا، یہ نہ کہیں کہ بچے پر کیا اس کا اثر ہے، نہیں، ماں باپ کی شراب خواری کا جو اثر بچے پر پڑ سکتا تھا، اسی کو مد نظر رکھ کر کے چھٹے امام نے جو فرمایا، اللہ اکبر، فرماتے من تزوج کریمتہ من شارب خمر فقد قطع رحمہ. جس کسی نے اپنی بیٹی کی شادی شرابی سے کر دی، اس نے بیٹی سے اپنا رشتہ ہی توڑ لیا. بیٹی کا نہیں، بیٹی کی جو ہے وہ زندگی کا سودا کر دیا ہے. اس لیے کہ جو نسل پیدا ہونے والی ہے، لا تزوج شارب الخمر اذا خطب، جب بھی کوئی شرابی رشتہ لے کر کے آئے اس سے شادی مت کرنا، اس لیے کہ یہ اثر انداز ہونے والا ہے. اور آخری حدیث جماع میں سلسلے میں فرماتے تو بڑی عجیب ہے، ایما امرأۃ، شادی ہو گئی شرابی سے، تو شادی ہو گئی تو نسل نہیں پیدا ہونا چاہیے شرابی سے. ایما امرأۃ اطاعت زوجها وهو شارب الخمر کان لها من الخطایا بعدد نجوم السماء. اگر کوئی عورت اپنے شرابی شوہر کے ازدواجی فرائض کو بجا لاتی ہے تو اس کا گناہ آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہے. آسمان کے ستاروں کی
وَكُلُّ مَوْلُودٍ تَلِدُ مِنْهُ فَهُوَ نَجِسٌ، جو بچہ اس سے پیدا ہوگا. میں یہ ساری باتیں حدیث سے عرض کر رہا ہوں. آج اگر آپ موجودہ سائنسی دور میں محققین نے شراب کے اثرات جو بچوں پر ہوتے ہیں، آج کے سائنسدانوں سے اگر پوچھیں گے کیا اثرات مترتب ہوتے ہیں بچے کے اوپر، خامخواہ اسلام نے نہیں بیان کیا ہے اتنا بڑا گناہ ہے اس کو. ذرا سا اگر کوئی مست ہو جاتا ہے تو خدا کو کیا جاتا ہے. اثرات جو اس کے پیدا ہو رہے ہیں. کل مولود تلد فہو نجس، ہر بچہ جو پیدا ہوگا وہ پلید ہوگا. وَلَن يَقْبَلَ اللَّهُ مِنْهَا صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، خدا اس عورت کی نہ کوئی توبہ قبول کرے گا نہ اس سے کوئی کفارہ قبول کرے گا. حَتَّى يَمُوتَ زَوْجُهَا أَوْ يَخْلَعَ عَنْهُ نَفْسَهَا، یہاں تک کہ شوہر مر جائے یا اسے چھوڑ دے. کیوں مر جائے یا چھوڑ دے؟ اس لیے کہ اب آئندہ نسل اس شرابی سے پیدا ہونے کا امکان ختم ہو گیا. جب تک یہ امکان باقی رہے گا اس وقت تک خدا اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا. کس لیے؟ کیا سبب ہے؟ سبب یہی ہے کہ ان کی یہ سلسلہ منتقل ہوتا ہے. لہذا اگر ہم اپنی آئندہ آنے والی نسل کو خوشبخت بنانا چاہتے ہیں، سعادت مند بنانا چاہتے ہیں، نیک بنانا چاہتے ہیں، کامیاب بنانا چاہتے ہیں، دنیا و آخرت میں سرخرو بنانا چاہتے ہیں، پہلی منزل یہ ہے کہ جس وقت رشتے کا انتخاب ہو رہا ہے، انتخاب رشتے کے وقت لڑکے یا لڑکی کے کردار کو دیکھیں، اس کے دین کو دیکھیں، اس کی امانت داری کو دیکھیں، اس کے اخلاق کو دیکھیں. جمال، دولت، ثروت، ڈگری، عہدہ، منصب برا نہیں ہے، لیکن اس کی ثانوی حیثیت ہے. اور آج ہمارے سماج میں اس کا بالکل برعکس ہے. عورتیں جائیں گی لڑکی کو دیکھنے کا، البتہ وہاں جہاں لڑکی کو دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے اور جہاں اس کی اب ضرورت ہی نہیں رہ گئی، کیا دیکھتی ہیں جا کر کے؟ عام طور سے قد ناپ لیں گی، شکل دیکھ لیں گی، آنکھیں کیسی ہیں، ناک کیسی ہے، سر کا بال کیسا ہے، کھانا پکانا بہت دیکھ لیا تو آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، پھلنا چڑھنا آتا ہے. اب تو یہ بھی چیزیں نہیں دیکھی جاتی. لیکن اگر دیکھا جاتا تھا، کبھی یہ بھی دیکھا کہ ماں کیسی ہے. مرض حسد میں تو جو ہے مبتلا نہیں ہے، اس کی صفت منتقل ہوگی لڑکی میں. گھر کا جو ہے وہ دینی ماحول کیسا ہے، نماز روزہ گھر میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. جا نماز ذرا مانگ کے دیکھیں، مل جاتی ہے جا نماز؟ کتنی ایسے گھر ہے وہاں جا نماز مانگیے جا نماز ہی نہیں ملتی. کبھی کسی نے پڑھا ہو نماز تو وہاں جا نماز ملے بھی. جہیز میں پہلے دی جاتی تھی جا نماز، اب وہ بھی کہاں رکھی ہوئی ہے کہ کتنے تالے میں بند کر کے بکسے میں جہیز کا سامان رکھا ہے تو نکلے وہ جا نماز. کبھی اندازہ لگایا اس کا؟ تو پہلی منزل کہ جب کبھی رشتوں کا انتخاب کیا جائے، لڑکا یا لڑکی دونوں کی بات کر رہا ہوں میں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لڑکا ہی سارا جا کے لڑکی کے بارے میں، لڑکی والے بھی، لڑکی لڑکے کے بارے میں اور لڑکا لڑکی کے بارے میں. باقی ساری چیزیں ہیں ثانوی، دین، کردار، حسن عمل، یہ ہے پہلی چیز. اور اس کے بعد صرف یہی نہیں ہے کہ لڑکی تو آپ بڑے اچھے گھرانے سے لے کر کے آ گئے، خود آپ کیا ہیں، خود آپ کیا ہیں، کیونکہ آپ کے صفات منتقل ہوں گے. جیسے آپ کے اوصاف ہیں، آپ کے اوصاف آپ کے بچے میں جائیں گے. اگر آپ تارک الصلاۃ ہیں، خدا نخواستہ والعیاذ باللہ، اگر آپ نے اپنے کو دین سے جو ہے وہ دور رکھا ہے، مذہب سے دور رکھا ہے، آپ کے یہاں اگر مذہب کا چرچا نہیں ہے، دین کا چرچا نہیں ہے، صرف اچھے گھر کی لڑکی لانے سے کام نہیں بنتا. یا اگر ماں دین سے دور ہے، اچھا لڑکا آ جانے سے کام نہیں بنتا ہے. نہیں، دونوں دیکھیں عزیزو، اسلام میں شادی صرف جنسی تسکین کا ذریعہ نہیں ہے. اسلام میں شادی کا 3 مقصد ہے. ایک، بہتر نسل کی تشکیل. 2، جنسی تسکین. 3، اطاعت پروردگار کے لیے بہترین معاون کی فراہمی. جس وقت مولا کائنات سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی ہوئی ہے،
شادی کے دوسرے دن جب پیغمبر نے علی سے پوچھا کہ اے علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا، کیا جواب دیا مولا نے؟ نعم العون علی طاعت اللہ. 1000 رکعت نماز پڑھنے والا علی کہہ رہا ہے کہ راہ پروردگار، اطاعت پروردگار کے لیے بہترین معاون پایا ہے فاطمہ کو. گھر میں بیوی آ رہی ہے، بیوی کیا ہے؟ اطاعت پروردگار کے لیے معاون ہے. شوہر اطاعت پروردگار کے لیے معاون. دیکھا گیا ہے بہت سی ایسی لڑکیوں کو کہ شادی سے پہلے بڑی مذہبی ہیں، بہت دیندار ہیں، ان کی نماز شب نہیں چھوٹتی، مکمل حجاب میں، لیکن شادی کے بعد بے پردہ لڑکیوں سے بھی وہ 2 قدم آگے نکل گئی. کیوں ہوا؟ جہاں بھیجا تھا جس گھر میں وہاں پہ ایک بیلنس تو دیکھ لیا گیا تھا، لڑکے کی تعلیم بھی دیکھ لی گئی تھی، ڈگریاں بھی بھائی تعلیم الگ ہے اور ڈگری الگ ہے، دونوں کو نہیں ملائیے گا آپس میں. ڈگری اور علم جو ہے یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. تو عام طور سے علم نہیں دیکھا جاتا ہے، ڈگری دیکھی جاتی ہے. کبھی کسی نے بیٹھ کے ٹیسٹ دیا کسی کا، ذرا یہ پرچہ جو ہے ریاضی کا، فزکس کا، کیمسٹری کا حل کر دیجیے، یہ پوچھا کہ ماشاء اللہ آپ کے پاس جی میں MBA ہوں، ہو گیا. MCA ہوں، تو آج کل یہ ڈگری ہے نا وہ MSc تو سب بیکار ہو گئی. اب اس کی کوئی پوچھتا وچھتا نہیں ہے. پروفیشنل جاب جو ہے انہی کے بارے میں. تو شادی کے بعد جو دیکھا وہ ڈگری دیکھا، جاب دیکھا کہ نوکری کیسی ہے، گھر میں دولت کتنی ہے، لیکن یہ نہ دیکھا کہ گھر کا دینی ماحول کیسا ہے. اس کا الٹا بھی دیکھا ہے ہم نے. ایسے جوانوں کو دیکھا شادی سے پہلے ان کے چہرے پہ داڑھیاں بھی ہیں، شادی سے پہلے وہ ہر مجلس میں، نماز میں، ہر جگہ آگے آگے رہتے تھے، دعا کمیل میں جو ہے وہ نظر آتے تھے، دعا ندوہ میں وہ نظر آتے تھے، کوئی مذہبی پروگرام ان سے چھوٹتا نہیں تھا. شادی کے 6 مہینے کے بعد دیکھا تو پہچان ہی نہیں پائے، پہچان ہی نہیں پائے. یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ وہ مصیبت ادھر سے آئی. اچھا، اور ایسوں کو بھی دیکھا ہے کہ شادی سے پہلے وہ نہ دین کے تھے، نہ مذہب کے تھے، نہ نماز میں، نہ مجلس میں، اور شادی کے بعد وہ تبدیلیاں بھی آئی ہیں. آنے والی لڑکیوں نے اپنے شوہروں کو سدھارا ہے، کیونکہ لڑکیاں جو آئیں وہ مذہبی گھرانے سے آئیں، دینی گھرانے سے آئیں، خوش اخلاق، خوش کردار، اخلاق بھی اچھا، کردار بھی اچھا، پورے گھر کو انہوں نے ایک بہشت بنا دیا. تو دونوں نمونے. تو پہلا کام یہی ہے کہ ہمیں اس خاندان کو دیکھنا ہے کہاں سے لڑکی لا رہے ہیں، اور اس کے بعد کی یہ منزل ہے کہ اپنے کردار کو سنبھالیں. اگر یہ دونوں چیزیں فراہم ہو گئیں تو کامیابی کا ایک زینہ طے کیا ہے. بات ختم نہیں ہو جاتی ہے، بات ختم نہیں ہو جاتی ہے. پیغمبر نے اگرچہ فرمایا سعید و سعید فی بطن امہ و شقی و شقی فی بطن امہ، سعید خوشبخت ماں کے پیٹ ہی میں خوشبخت بن جاتا ہے، اور بدبخت ماں کے پیٹ ہی میں بدبخت بن جاتا ہے. لیکن وہی پیغمبر فرماتا ہے وَالسَّعِيدُ قَدْ يَشْقَى وَالشَّقِيُّ قَدْ يَسْعَدُ. وہ انسان جو ماں کے پیٹ میں سعید بنا تھا بعد میں شقی بن گیا، اور وہ انسان جو ماں کے پیٹ میں شقی بنا تھا بعد میں سعید بن گیا. یہ کوئی ضمانت نہیں ہے کہ اگر اسے وراثت اچھی مل گئی تو اچھا ہو ہی جائے گا، کیونکہ 4 عناصر میں سے یہ ایک عنصر ہے، ایک عنصر. اس کے بعد کے مراحل ہے ان حقیقت السعادہ ان یختم للمرء عمله بالسعادہ وان حقیقت الشقاء ان یختم للمرء عمله بالشقاء. حقیقت سعادت یہ ہے کہ آخر تک انسان سعادت مند رہ جائے، اور حقیقت بدبختی یہ ہے کہ انسان آخر تک اس کا انجام جو ہے، انجام اس کا یہ جو ہے بدبختی کا ہو. بعض وہ ہوتے ہیں جن کی ابتدا شقاوت، لیکن اچھی تعلیم و تربیت اور اچھے ماحول نے ان کو سعید بنا دیا، خوشبخت بنا دیا، نیک بنا دیا. اور کتنے ایسے ہی ہیں جن کی ابتدا سعادت ہے، خوشبختی ہے، لیکن انتہا. تو ایک چیز ختم کروں اپنی بات کو،
جو باتیں آج آپ کی خدمت میں عرض کی کہ وراثت، ماں باپ کا عمل، خاندانی شرافت انسان کو نیک بنانے میں مؤثر، اور اس کے برعکس اتنی اس کی اہمیت ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے سید الشہداء نے بار بار اس کی طرف توجہ دلائی ہے، کربلا میں بار بار توجہ دلائی ہے کہ جب خطبہ دے رہے ہیں آپ روز عاشوراء، اس میں فرماتے الدعی وابن الدعی قد رکزنی بین الذلۃ والصلہ، یہ زنا زادہ ابن زنا زادہ، اس نے میرے سامنے دو راستہ رکھا ہے، یا میں بیعت کر کے ذلت کی زندگی قبول کر لوں، اور یا بیعت کو ٹھکرا کر کے موت کو گلے لگا لوں۔ اس کے بعد مولا فرماتے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ فرماتے ہیہات من الذلہ، میں ذلت کی زندگی بسر کیوں نہیں کر سکتا؟ کیوں؟ حجور طابت و طہورت، اس لیے کہ میں فاطمہ کے آغوش کا پالا ہوں، میں علی کا لخت جگر ہوں، میں رسول کا ایک پاکیزہ خاندان سے تعلق رکھنے والا حسین کس طرح سے ذلت کو قبول کر سکتا ہے؟ حجور طابت و طہورت، یہ کربلا کی تقریر ہے امام حسین کی۔ ذلت اس گھرانے کے قریب نہیں آ سکتی ہے، ذلت ہمارے دامن کو چھو نہیں سکتی ہے۔ رخصت آخر کے لیے جس وقت امام حسین آئے ہیں خیمے میں، بدن پہ زخم ہے، پیشانی پہ پتھر لگا ہے، خون بہ رہا ہے، رخصت آخر کے لیے آئے ہیں، ایک ایک بیوی سے حسین رخصت ہو رہے ہیں۔ اب ذمہ داری اس قافلے کی جناب زینب کو ہے، اب تک حسین قافلہ سالار ہیں، اب اس کے بعد قافلہ سالار زینب ہے۔ جناب زینب کو آنے والے واقعات کی خبر حسین دے رہے ہیں کہ بہن دیکھو کیا کیا ہوگا، ابھی تک تو تم نے اپنے لال کے جنازے کو دیکھا ہے، ابھی تک تم نے حسن کی نشانی قاسم کی لاش گھوڑوں سے پامال دیکھی ہے، ابھی تک تم نے اپنے بھائی عباس کے شانے ہی دیکھے ہیں، ابھی تک تم نے اپنے کریے جوان بھتیجے علی اکبر کے سینے میں برچھی دیکھی ہے، ابھی تک تم نے صرف اپنے ننھے شرخار کے گلے پر تیرے سے شعبہ دیکھا ہے، لیکن زینب ابھی تمہیں کیا کیا اور دیکھنا ہے۔ حسین بتاتے جا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے سر سے چادر چھینے گی، دیکھو تمہارے بازوؤں میں رسن بندھے گی، بہن تمہیں اسیر کر کے کوفہ و شام میں برہنہ سر پھرایا جائے گا۔ سارے مسائل کو بیان کرتے کرتے ایک دفعہ حسین کہتے مگر بہن دیکھو تم کبھی ذلیل نہ ہوگی، بہن ذلت تمہارے قریب اسیر ہوگی مگر ذلیل نہیں، سر سے ردا چھنے گی، قید کر کے کوفہ و شام میں پھرائی جاؤ گی، مگر ذلت تمہارے قریب نہیں آ سکتی۔ قید ہو جانا اور ہے، ذلیل ہونا اور ہے، اسیر ہو جانا اور ہے، ذلیل ہونا اور ہے۔ کتنے ہی ہوتے ہیں جو آزاد رہتے ہیں مگر ذلیل، کتنے ہی ہیں جو زنجیروں میں جکڑے ہوتے ہیں مگر عزیز عزت دار ہوتے ہیں۔ بس عزیزو حسین نے جو کہا ہے ایک روایت اسی سلسلے میں توجہ فرمائے کہ جب یہ قافلہ اسیر ہو کر کے کوفہ پہنچا ہے، کوفہ پہنچا کس حال میں ہے؟ زینب کے بازوؤں میں رسن بندھی ہے، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، گلے میں خاردار توق ہے، قافلہ داخل ہو رہا ہے، بچے بھوکے ہیں، اتنے بھوکے ہیں کہ بھوک کے آثار چہرے سے نمایاں ہیں، چہرے زرد ہو گئے ہیں، پیاس سے ہونٹ خشک ہیں۔ جب یہ بچے داخل ہوئے، قافلہ کوفے میں داخل ہوا، ارے کوفے کی عورتوں سے دیکھا نہ گیا، گھر میں گئیں، ستے کا خورما لائیں، لا کے بچوں کو دیا، بچوں کھا کر کے اپنی بھوک مٹا لو۔ ارے ایک دفعہ زینب آگے بڑھی، صدقے کا خورما واپس کیا، اے کوفے والیوں ان صدقۃ علینا حرام،
ارے ہم پر صدقہ حرام، یہ جملہ سننا تھا کوفے کی عورتوں کو بڑا تعجب ہوا. وہ تو نہیں نہ جانتی تھی کہ یہ زینب علی کی لاڈلی ہے، انہیں کیا پتا تھا یہ محمد کی نواسی ہے. ارے وہ کیا جانتی تھی کہ یہ زہرا کی جائی ہے. بڑا تعجب ہوا. ارے یہ تو اسیر ہیں نا، یہ تو قید ہو چکے ہیں، ان کا تو سب کچھ لٹ چکا ہے. یہ لاوارث، یہ قید، یہ اسیر، بھوک سے چہرہ زرد ہے، پیاس سے ہونٹ سوکھ چکا ہے، ہونٹوں پہ پپڑی ہے، اس کے باوجود انہیں اپنی شرافت کا اتنا خیال کہ ہم صدقے کا نہ کھائیں گے، صدقہ ہم پہ حرام. ایک دفعہ کوفے کی عورتوں نے تڑپ کے پوچھا، من ایل اسارا انتن، ہم نے اسیر بہت دیکھے تھے، اتنے شریف اسیر کہاں کے رہنے والی ہو؟ زینب نے کہا، نحن من اسارا آل محمد، ارے ہم آل محمد کے اسیر ہیں، ہم رسول زادیہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ہمارے الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. معبود صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق کرامت فرما کہ ہم اپنی آئندہ نسل کو بہتر بنانے کے لیے خود اچھے عمل کے حامل بنیں، اپنے کو گناہوں سے دور رکھیں، حسن اخلاق، حسن دین اور امانت داری ہمارے درمیان رائج ہو. معبود تجھے واسطہ ہے اہل بیت اطہار کا کہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت دن بدن اضافہ فرما. پالنے والے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم اہل بیت کے نقش قدم پر چل سکیں. بار الہ ہمیں ان لوگوں میں قرار نہ دینا جو صرف زبان سے محبت کا دم بھرتے ہیں لیکن عمل محبوب کے احکام سے کوسوں دور رہتا ہے. پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانہ وانصارہ. ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے. سید شبیر حسن رضوی ابن سید محمد حسین رضوی، سید کبیر حسن رضوی ابن سید محمد حسین رضوی، سید محمد تقی رضوی ابن سید محمد ذکی رضوی، کنیز بانو بنت عبدالعزیز، واحد النساء بنت محمد حسین، اصغر علی مرزا ابن جعفر علی مرزا اور جملہ مرحومین مومنین و مومنات کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. دعائے شفا ہے محترمہ شمع عالیہ بیگم اور جو ہے مصطفیٰ حیدر کے لیے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. پارے الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، صدقے میں اہل بیت اطہار کے مومنین و مومنات جہاں کہیں بھی بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عنایت